آج ہم آپ کو گوجرانوالا کا وہ ایریا دکھائیں گے جو آپ نے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ ایک ایسی عمارت جو ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، 300 سال پرانی عمارت۔ میں آپ کو اس کا ابھی اوور ویو بتاؤں گا، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ باغبان پورہ سے ہوتے ہوئے ہم سیدھا آگے جائیں گے خیالی گیٹ کی طرف۔ یہ نیائی چوک سے گزر کر خیالی گیٹ، اور اس کے بعد ہم جائیں گے فوڈ اسٹریٹ سے لیفٹ۔ فوڈ اسٹریٹ کے اندر سے گزرتے ہوئے بالکل سامنے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو وہ عمارت نظر آئے گی۔ یہ ہے وہ عمارت جس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا۔ یہ اس کی بیک سائڈ ہے۔ ایکچولی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی اندر ابھی جانا الاؤڈ ہے یا نہیں، تو اس کا دروازہ نہیں ہمیں ملا، تو یہ اس کی بیک سائڈ سے ہوتے ہوئے ہم آگے گزر گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں لوگوں نے دیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کوئی منتوں کے لیے دیے رکھے ہیں یا ویسے ہی چراغاں کیا ہوا ہے۔ یہ عمارت کا بیک دروازہ ہے، بیک ڈور ہے، جسے ہم ایمرجنسی ڈور بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس وقت ان کی کچھ اور اس میں منطق ہو اس کو بنانے کی۔ دیکھیں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ہم تو یہاں سے گھوم کے جا رہے تھے، لیکن پھر ہمیں یہ بھائی ملے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو عمارت ہے یہ راجہ رنجیت سنگھ کی وہ عمارت ہے جو ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، لیکن ابھی اس میں کچھ موڈیفیکیشن کی جا رہی ہے۔ اس میں جو پارٹس زیادہ خراب ہیں عمارت کے، جو اس سے زیادہ خراب ہیں، ان کو موڈیفائی کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو فرنٹ ڈور ہے وہ دوسری طرف ہے۔ ایک یہ دروازہ ہے اس عمارت کا، یہ آپ دیکھیں گے کتنی خستہ حالت میں موجود ہے، لیکن یہاں سے انٹری اس کی ان لوگوں نے بین کی ہوئی ہے۔ یہ دروازہ بند کیا ہوا ہے، اب کچھ معلوم نہیں ہے کیوں بند کیا ہوا ہے۔ شاید یہاں سے کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، یا کچھ رہائش کی ہوئی ہے، یا کسی اور پرپس کے لیے بند کیا ہوا ہے، ابھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی ہم جائیں گے مین ڈور کی طرف۔ یہ ہے مین ڈور، راجہ رنجیت سنگھ کی حویلی۔ یہ 300 سال پرانی حویلی اپنی اصلی حالت میں ابھی تک موجود ہے۔ دیکھیں اتنی پرانی حویلی ہے اور ابھی تک اپنی اصلی حالت میں یہ موجود ہے۔ دیکھیں اس دور کی یہ پرانی اینٹیں، یہ باریک ٹائل نما اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی ادھر تختی بھی لگی ہوگی، میں آپ کو دکھاتا ہوں، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے راجہ رنجیت سنگھ، اور اس کی سن پیدائش بھی لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی یہ دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، مہاراجہ رنجیت سنگھ 2 نومبر 1780، یہ اس کی جائے ولادت ہے۔ ابھی دیکھیں یہ ادھر مینٹیننس کا کام چل رہا ہے۔ دیکھیں کتنی موٹی دیواریں بنی ہوئی ہیں، آج کے دور میں تو ہم ایسی دیواریں بناتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ دیکھیں اس کی چھت کتنی اونچی ہے، میرے خیال سے یہ 20-22 فٹ کی اونچی کم از کم ہوگی، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ دیکھیں یہ جو بالے یوز کیے ہوئے ہیں، یہ گارڈر نما بالے ہیں۔ جو مین اس کے گارڈر ہیں وہ بھی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایسی لکڑی ہے جو ابھی تک خراب نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنی پائیدار لکڑی ہے جو 300 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک خراب نہیں ہوئی۔ اچھا جی، یہ حویلی کا جو مین ڈور ہے، انٹرنس ہے، اس میں 2 سائڈز ہیں، 2 طرف برآمدے بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا دروازہ ہے، اس کو ابھی میرا خیال ہے ریپیئر کر رہے ہیں۔ یہ دیوار دیکھیں کتنی موٹی ہے، میرے خیال سے یہ کم سے کم 2 فٹ موٹی ہوگی دیوار۔ اور ابھی ہم اندر جائیں گے، یہ ایک سائڈ پہ ہم پہلے جائیں گے، پھر دوسری سائڈ پہ جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی اپنی اصلی حالت میں حویلی موجود ہے، اور اصلی حالت میں ہونے کے باوجود بھی یہ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے، بہت ہی اچھی کنڈیشن میں۔ تھوڑا بہت جو مینٹیننس کا کام ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں بھائی۔ یہ دیکھیں اندر فولڈنگ لگی ہوئی ہے۔ ابھی ہم سیڑھیوں سے اوپر جائیں گے۔ سیڑھیاں بھی دیکھیں بہت اچھی حالت میں ہیں، اور یہ اس دور کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں۔ یہ اس کی چھت کا ویو ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ جو ادھر سے مینٹیننس کے دوران جو اس کا مٹیریل اتار رہے ہیں نا، وہ یہ پڑا ہوا ہے۔
اور ابھی ہم وہی دوسری بیک سائڈ پہ جا رہے ہیں جہاں سے میں نے آپ کو پہلا دروازہ دکھایا تھا جب ہم پہلے ادھر گئے تو یہ وہی دروازہ ہے، یہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ چھت کا منظر ہے اس کا۔ یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں کہیں، میرے خیال سے ادھر بھی اوپر کوئی چھت وغیرہ ہوگی پہلے جو ابھی ان لوگوں نے ختم کر دی ہے، یا اس کا کچھ اور پرپز ہوگا، کوئی مطلب میرے خیال سے کوئی گارڈز وغیرہ ادھر ہوں گے جو نگرانی کرتے ہوں گے حویلی کی، سیڑھیوں سے اوپر، ان سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوں گے۔ اچھا جی، وہ جو سامنے عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہ بھی اسی حویلی کا حصہ ہے، لیکن ابھی وہاں انٹری نہیں ہے، انٹری بند کر دی ہوئی ہے وہاں سے۔ ابھی یہ دیکھیں انٹری نہیں ہے۔ اب ہم دوسری سائڈ سے نیچے جائیں گے، یہاں بھی دیکھیں اب مینٹیننس کا کام چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ والی جو اس طرف والی سیڑھیاں یہ بہت خستہ حالت میں ہیں، ہو سکتا ہے گر جائیں۔ اس کے اوپر ان لوگوں نے پھٹا رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی آدمی نیچے نہ گرے۔ یہ دوسری سائڈ ہے حویلی کی، جو ہم پہلی سائڈ سے گئے تھے اوپر، اور یہ دوسری سائڈ سے ہم نیچے آئے ہیں۔ اور دیکھیں ادھر بھی وہ مٹیریل پڑا ہوا ہے جو ان لوگوں نے نکالا ہے ادھر سے مینٹیننس کے دوران۔ اور یہ جو ہال ہے، اس کی چھت بھی بہت ہائٹ میں ہے، اور ادھر پہلے وہ پتھر لگا ہوا تھا جو ہم آج کل لگاتے ہیں، لیکن یہ اس دور کا پتھر ہے، یہ ابھی ان لوگوں نے اتار دی ہے۔ اس کی جگہ پہ کچھ اور لگائیں گے، شاید اس کو مینٹین کریں گے۔ دیکھیں کتنا موٹا۔ اچھا یہ جو ہے یہ وہ بیک ایریا جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا، یہی وہ سائڈ ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کی عمارت کی اونچائی دیکھیں، ماشاءاللہ کافی اونچی عمارت ہے، اور اس کی جو چھت ہے، چھت کی جو لکڑی ہے وہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو گارڈر دکھاتا ہوں جو لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی حالت دیکھیں کتنی ماشاءاللہ کتنی ابھی ایسے ہے جیسے ابھی بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اتنی مضبوط لکڑی ہے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیکھیں یہ ٹائلز بھی لگی ہوئی ہیں ادھر، یہ جو ان لوگوں نے ٹائلز اتاری ہیں یہ ٹائلز بھی اس دور کی ہیں، اور یہ ونڈو لگی ہوئی ہے جس سے ہم باہر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ کیٹ ادھر بلی بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، تو پھر میں نے اس کو بھی کیپچر کیا، شاید یہ سوچ رہی ہے میری ویڈیو بھی بنے گی۔ لے جی ابھی میں آپ کو وہ دروازہ دکھاتا ہوں جو ہم نے سب سے پہلے بیک سائڈ سے کور کیا تھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ یہ دروازہ ہے جی، وہ جو ہم نے پہلے اس کو کور کیا تھا سٹارٹ میں، جب میں نے آپ کو اس کا بیک ویو دکھایا تھا جی، یہی وہ دروازہ ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا۔ یہ ان لوگوں نے ابھی ادھر بالا لگا دی، اس کو بند کیا ہوا ہے پرماننٹ۔ اور یہ دیکھیں آپ سلنڈر وغیرہ اور کھانے پینے کا سامان بھی ادھر پڑا ہوا ہے، یہ ادھر جو آدمی کام کر رہے ہیں شاید ان کا ہے یہ سارا کچھ۔ اور ادھر سے ہی ہم پہلے گزر کے گئے ہیں، ان سیڑھیوں سے ہم اوپر گئے تھے۔ یہ حویلی کا آپ کو میں پورا ویو دکھا رہا ہوں ادھر سے۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں سے لوگ روز گزرتے تو ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کبھی اس کی کسی کی ادھر نظر پڑی ہو۔ یہ دیکھیں جی تاریخ ولادت لکھی ہوئی ہے 2 نومبر 1780، مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ میں آپ کو اس کو قریب کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ کمپلیٹ ویو ہے اس حویلی کا۔ یہ گجرانوالہ کے مین سٹی کے اندر ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ مین سٹی کے اندر ہے، اور میرا نہیں خیال کسی کو اس کا پتہ ہو، مطلب پتہ ہوگا لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتہ اس کے بارے میں۔ اچھا ادھر سے ہم باہر نکلے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں کتنا کنسٹرکشن کا سامان بھی پڑا ہوا ہے، اور یہ کوڑا کرکٹ بھی پڑا ہوا ہے۔ اس کی صفائی ہونی چاہیے، اگر ہم اس کی صفائی کرتے ہیں تو یہ اچھا ایک ٹورزم پوائنٹ ہے۔ اور یہ جو دیکھیں آپ یہ دیوار ہے، یہ میرے خیال سے گرنے والی ہے ابھی۔ یہ دیکھیں یہ کتنی موٹی دراڑ آئی ہوئی ہے اس کے اندر، چیک کریں ذرا۔ ویسے تو لوگ ادھر کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ بھی کریں گے انشاءاللہ، وہ اس کی مینٹیننس کریں گے۔ تو اس کی تھوڑی پبلسٹی بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے، اپنی وراثت کے بارے میں پتہ چلے، اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ چلے، تو یہ ایک اچھا ٹورزم پوائنٹ بن سکتا ہے۔
اور ہمیں یہ لازمی بتائیں کہ آپ نے پہلے یہ جگہ دیکھی ہوئی تھی، اور نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کو انشاءاللہ ایسی ہی ایک اور جگہ کا وزٹ کرائیں گے، اس کو ایکسپلور کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، SSK فیکٹس اینڈ ہسٹری۔